حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت آج کے دور میں اسلامک اسکول قائم کرنا کیسا ہے؟ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامک اسکول قائم کرنا مدرسے سے بڑھ کر کے ہے۔ مسجد کا بنانا ثواب کا کام ہے، مسجد کی سیڑھی بنانا ثواب کا کام ہے، مسجد کا چھت ڈھالنا یہ ثواب کا کام ہے، مسجد کی دیگر ضروریات میں پیسہ خرچہ کرنا ثواب کا کام ہے، مدرسے میں پیسہ لگانا ثواب کا کام ہے۔ مدرسہ بنانا فرض کفایہ ہے، لیکن اسلامک اسکول قائم کرنا یہ فرض عین ہے۔ ہر آدمی پر جو کام ضروری ہو اس کو فرض عین کہتے ہیں، اور جو کام کوئی چند آدمی کر لے وہ ہو جائے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے ادا کر لیا تو سارے کے سارے لوگوں کے سر سے وہ ذمہ ختم ہو گیا، لیکن نماز فرض کفایہ ہے، 5 وقتہ نماز یہ فرض عین ہے، اس کا ہر آدمی کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدرسے کا قائم کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن آج کے اس بگڑتے ہوئے ماحول کے اندر اسلامک اسکول قائم کرنا اس مدرسے سے بڑھ کر کے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں مدرسے کے اندر 2 سے 3% بچے جاتے ہیں۔ آپ ذرا جائزہ لیجیے مدرسے کے اندر کتنے بچے جا رہے ہیں، 2 سے 3% بچے مدرسے کے اندر جاتے ہیں، اور جبکہ کیا ہے 97-95% بچے کیا ہے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں۔ تو ہمارے کیا ہے 2-3% بچوں کی ایمان کی فکر ہے، یا اللہ کا شکر ہے کہ جو بچے مدرسے میں جاتے ہیں اس کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت لی جا سکتی ہے، لیکن جو بچے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، کالجوں کے اندر جا رہے ہیں، اس کے ایمان کی گارنٹی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہم نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیا یہ حقیقت کیا ہے، سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ ہمارے پیسے خوب خرچ ہو رہے ہیں کاروبار میں، پھر کاروبار کرنا اچھی بات ہے، کاروبار کے ذریعے سے پیسے آتے ہیں، لیکن جہاں جن راستوں کے اندر ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ان راستوں کو روک کر کے کیا ہم ایک چھوٹا سا اسکول اس شہر کے اندر قائم نہیں کر سکتے؟ بالکل قائم کر سکتے ہیں۔ اگر غیرت جاگے گی، ضمیر بیدار ہوگا، باتیں لوگوں تک پہنچے گی اور اس کو احساس ہوگا ہمارے بچوں کا ایمان جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ضمیر جاگے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم کو جگانے میں ذرا وقت لگتا ہے، قوم کو بیدار کرنے میں ذرا وقت لگتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی اگر کوئی آواز صداقت اور سچائی کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ کام ہوتا ہے، لیکن تھوڑا دیر سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم حضرات یہ طے کر لیں، کیا ہم اپنی شادیوں کے اندر ایک شادی کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہے ہیں، منگنی میں 5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، ہلدی کے رسم میں پیسے خرچ ہو رہے، منگنی کے رسم میں، ہلدی کے رسم میں، رت جگہ کے رسم میں، ان رسموں میں ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ یقین جانیے ان راستوں کے اندر پیسہ خرچ کرنا گناہ ہے، فضول خرچی کا گناہ ہے، لیکن اگر ہم نے انہی پیسوں کو بچا کر کے اسکول قائم کر لیے، اپنے اسکول قائم کر لیے، ہمارے بچے اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، اسے جمعہ کی بھی چھٹی نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص بالغ آدمی کیا ہے 3 جمعہ کو چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے 3 جمعہ کو چھوڑتا ہے، تو وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو ذرا سمجھائیے اور بتائیے ہمارے بچوں کے کتنے جمعے چھوٹ رہے ہیں؟ اسکول جاتے ہیں، کیا وہ بچے جمعہ پڑھ پاتے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھ پاتے؟ عصر کی نماز پڑھ پاتے؟ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے سازش کے تحت ایسا سلیبس تیار کیا گیا، ایسا نصاب تیار کیا گیا کہ بچوں کے اتنے زیادہ کتابیں ہو گئی کہ ترازو کے پلڑے پر اگر بچے کی کتابیں رکھی جائے، دوسرے پلڑے کے اندر اگر بچے کو رکھا جائے تو کتابوں والا پلڑا جھک جائے گا، لیکن بچوں والا پلڑا نہیں جھکے گا۔ یہ سب سازش کے تحت کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اتنا اس میں الجھا دو، اس کو اتنا اس میں لگا دو، اس کو قرآن پڑھنے کا وقت نہ ملے، اس کو حدیث پڑھنے کا وقت نہ ملے، اس کو اذان سیکھنے کا وقت نہ ملے، اس کو نماز سیکھنے کا وقت نہ ملے، کلمہ سیکھنے کا وقت نہ ملے۔ یاد رکھیے، تسلیمہ نسرین کوئی یہودی کی اولاد نہیں تھی، جسٹس محمد ہدایت اللہ کوئی یہودی کی اولاد نہیں تھا، جنہوں نے وصیت کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا کر کے میری راہ کو ہوا کے اندر اڑا دیا جائے۔ تسلیمہ نسرین جنہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہے،
وہ کسی یہودی کی اولاد نہیں تھی، مسلمانوں کی اولاد تھی۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اولاد کن راستوں کو اختیار کر رہی ہے؟ کیا ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت والجلال ہم سے ہمارے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ تو یہ تعلیم کے راستے سے ہمارے ایمان کا سودا پہلے سے کیے جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے۔ اور آج کے اس دور کے اندر پہلے ہمارے ہی شہر کے اسکولیں 9 بجے سے کھلتا تھا، لیکن آج بعض اسکولیں 7 بجے سے کر دیا گیا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ صبح بچے مکتب میں جاتے ہیں، قرآن پڑھنے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے سلیبس کو چینج کیا اور اپنے نظام الاوقات کو تبدیل کیا۔ 9 بجے کھلنے والا اسکول اب 7 بجے کھل رہا ہے۔ جو بچے صبح کو 1-2 گھنٹے مدرسے میں آتے تھے، مکتب میں آتے تھے، اب ان کے ہاتھ سے ان کا وہ موقع بھی ختم کر دیا گیا۔ رات عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کا وقت بچا تھا، انہیں بھی ٹیوشن کے چکر میں لگا دیا گیا۔ بولو یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ذرا اپنے سچے دل سے پوچھ کر کے بتاؤ، یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کا وقت مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے۔ بچے جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے کیا ہے، ان کو اس طرح سے اس کا سلیبس اور اس کا نظام ایک ٹیوشن سے کام نہیں چل رہا، 2 ٹیوشن، الگ الگ ٹیچروں سے ٹیوشن، کیا ہے یہ اس طریقے سے ہمارے بچوں کے نظام الاوقات کو لگا دیا گیا۔ بچوں کے پاس اب وقت ہی نہیں بچا کہ کس طریقے سے اس کو ذرا سا وقت ملے کہ قرآن سیکھے، ذرا سا وقت ملے کہ دین سیکھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم نے بیدار نہیں ہوا، اگر ہم بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھیے بڑی تعداد ہمارے لوگوں کا نام اس کا محمد ہوگا، نام اس کا عمر ہوگا، نام اس کا زید ہوگا، نام اس کا بکر ہوگا، لیکن سینے کے اندر ایمان نہیں ہوگا، سینہ اس کا ایمان سے خالی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سمجھو اس بات کو، اپنے اسکول قائم کرنے کی فکر کرو۔